السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وكلمنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب احترام بزرگوں دوستوں نوجوانوں خالق کائنات جل وعلا کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ مقدس الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے دعا ہے رب العزت الحق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بات چل رہی تھی اللہ والوں کی ساتھ جڑنے سے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت سے فائدہ کتنا ہوتا ہے تو صاحب یہ معاشرے کا اصول ہے آپ کو پتہ ہے دو بندے جو ہیں وہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں ایک تو وہ جس کے پاس خود کوئی عہدہ ہو خود صاحب اختیار ہو وہ طاقتور ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ بھی طاقتور ہوتا ہے جو لاوارث نہیں ہوتا جس کے پیچھے کسی کا اگر ہاتھ ہو اگر کسی کی اس کے ساتھ نسبت جڑی ہوئی ہو تو وہ بندہ بھی طاقت والا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جانور چل رہے ہوں جنگل بیابان میں تو جس کے گلے میں کوئی پٹا ہوتا ہے لوگ اس کا شکار نہیں کرتے اور جس کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہوتا اس کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ جانور لاوارث نہیں ہے اس کا پیچھے کوئی نہ کوئی وارث ضرور ہے اس لیے اس کو ذبح نہیں کرتے تو ہماری بھی مثال ایسے ہے کہ اگر ہمارے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے تو پھر ہم لاوارث نہیں ہیں پھر ہمیں کسی سے ڈرنے کی کسی سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں
کہ ہم پر پیچھے ہاتھ اگر ادھر سے ہی چلے تو ایسی ہستیوں کا ہے جن پہ زمانہ ناز کرتا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پیچھے ہاتھ جو ہے وہ تاجدار گورڑا کا جڑا ہوا ہے۔ اگر ہوش سے آگے چلے تو ہماری خوش نصیبی کتنی ہے کہ ہم پہ ہاتھ جو ہے خواجہ غلام فرید و بابا فرید کا جڑا ہوا ہے۔ اگر اس سے بھی آگے چلیں تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم پہ ہاتھ جو ہے داتا علی حجویری کا بھی ہے، غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا بھی ہے۔ پھر اس سے آگے چلے تو ہم اتنے بھی بڑے سعادت مند ہیں کہ ہم پہ صحابہ کا بھی ہاتھ ہے، خلفائے راشدین کا بھی ہے، اور ہمارا تو اتنا دین نفیس اور اتنا اعلیٰ ستھرا ہے کہ ہم تو نبی علیہ السلام سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ہم تو ان کو بھی اس طرح مانتے ہیں کہ جس طرح ان کی امت نے بھی ان کو نہیں مانا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے تو ہمیں دین دیا ہے، ہمیں عقیدہ دیا ہے، ہمیں جو ایمان دیا ہے وہ ہماری ہی خوش نصیبی ہے۔ اللہ جل جلالہ اسی ایمان و عقیدے پہ اللہ جل جلالہ زندگی دے اور اسی پہ موت عطا فرمائے۔ نسبت کے صاحب بڑے فائدے ہوتے ہیں، اور آج میں ایک مثال قرآن مجید سے اور ایک اولیاء اللہ کی صحبت سے دوں گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ نسبت کے فائدے صحابہ کو خود میرے مصطفیٰ کریم نے بتائے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے باہر آندھی چل رہی ہو، ہوا تیز چل رہی ہو تو درختوں کے پتے کتنے گر جاتے ہیں، بے حساب گر جاتے ہیں۔ کوئی بندہ گننا چاہے گنتی سے بھی برا ہوتے ہیں، شمار نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی پتے جو ہے وہ کسی مضبوط پتھر کے ساتھ جڑ جائیں، وہ ہوا کی چاہے جتنے تیز جھونکے بھی لگے نا، وہ پتے جو ہے نالی میں نہیں جاتے، وہ ادھر ادھر نہیں جاتے، وہ مضبوط پتھر کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ کئی پتھر ہیں جو اوپر ہیں، وہ کوئی نالی میں گرا ہوا ہے، کوئی باہر گرا ہوا ہے، کوئی کس جگہ پہ۔ ایک پتھر کے ساتھ جو پتا جڑتا ہے وہ اپنی جگہ پہ مضبوط رہتا ہے۔ تو یہ انسان کو سوچ آتی ہے وہ بھی پتے ہیں، یہ بھی پتا ہے، وہ گر رہے ہیں، یہ نہیں ہل رہا، وجہ کیا ہے؟ آواز آتی ہے کہ جو پتے درخت کے اوپر ہیں وہ نسبت سے خالی ہیں، وہ نسبت سے خالی ہیں، گر جاتے ہیں، اور جو مضبوط جڑا ہوا ہے اس کی نسبت ایک پتھر مضبوط سے جڑی ہوئی ہے، جس وجہ سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ میں کہتا ہوں اگر ایک پتھر سے کسی کی نسبت جڑ جائے اس کو بھی اگر فائدہ ہو جاتا ہے تو ہم گناہگاروں کو اگر اللہ کے ولیوں کی نسبت حاصل ہو جائے تو ہمیں کیوں نہیں فائدہ ہوتا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سماعت کریں، یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ نیک لوگ ہیں کون، کیونکہ یہ ربیع ثانی کا آخری آج جمعہ المبارک ہے، اور یہ مہینہ اولیاء اللہ کی اس پہ شان بیان کی جاتی ہیں۔ کئی بزرگوں کے اسی مہینے میں ہی عرس ہیں، وصال ہیں اسی مہینے میں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مجلس رسول لگی ہوئی تھی، صحابہ حضور کے گرد جمع تھے۔ یہ حضور علیہ السلام نے خود بتایا، فرمایا الا انبئکم، اے صحابہ کیا تمہیں میں خبر نہ دوں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں، کیا حکم فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں
کہ اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں وہ نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ آپ کے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، حضور نے فرمایا تم میں اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جنہیں تم دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے، جنہیں تم دیکھو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے۔ بندہ بے نمازی ہو اللہ کے نیک بندوں سے جڑ جائے، وہ نمازی بن جائے، یہی ولی کی نشانی ہوتی ہے، یہی اللہ کے نیک بندے کی نشانی ہوتی ہے۔ بندہ دین سے باقی ہے، دین سے دور ہے، لیکن جب کسی اللہ کے نیک بندے سے نسبت ہوتی ہے تو پھر وہ بندہ دین کے راستے پہ چلنے لگ جائے تو یہ اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے۔ آج اس دور میں بڑی ستم ظریفی ہے کہ آج جس کو شریعت کے فرائض کا علم نہیں ہے وہ بھی بڑے سے بڑا دعویٰ کرتا ہے۔ دعوی کرنے سے نہیں بنتا، بندہ اس وقت ولی بنتا ہے جب دین مصطفیٰ کی شریعت پہ پورا عمل پیرا ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ ولی کو دیکھیں، بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے کو دیکھیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو شریعت کا واقعی ہو۔ بلکہ ایک بندے کے بارے میں مشہور تھا، میں ابھی تذکرہ اولیاء کی سیرت میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص تھا، اس کا بڑا نام مشہور ہوا۔ ایک بندہ آیا ہمارے بزرگوں میں سے اس کو دیکھنے کے لیے۔ وہ بندہ جب حکم ہے مسجد میں بندہ جب داخل ہو تو دایاں پاؤں جو ہے وہ پہلے رکھے اور اس وقت یہ دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمت، یہ پڑھنی چاہیے۔ لیکن بھائی چانس ہوا یہ جیسے ہوا تو آج تو لوگوں کو اس طرح چھوٹے چھوٹے مسائل پر توجہ بھی نہیں کرتے اور لوگ جو ہے اس طرح دھیان بھی نہیں دیتے، حالانکہ اتنا اس کا ثواب ہے۔ اور آپ بھی ماشاءاللہ جب 5 وقت نماز کے لیے آتے ہیں مسجد میں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں اور جب باہر نکلیں بایاں پاؤں رکھتے ہوئے مسجد سے باہر نکلنے کی اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، یہ دعا پڑھیں۔ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ ہم توجہ نہیں دیتے لیکن فضائل ان کے بہت زیادہ۔ ایک روایت کا مفہوم ہے بندہ جب دعا کر کے دایاں پاؤں رکھتے ہوئے دعا کر کے بندہ جب مسجد میں داخل ہوتا ہے، جتنی دیر تک بندہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، نماز کے لیے جماعت کا انتظار کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے یا خالی بیٹھا رہتا ہے، اللہ ہر لمحے اس کی عبادت میں شمار کرتا ہے۔ یہ مسجد کی فضیلت ہے۔ اللہ کے گھر میں ہم جتنی دیر بیٹھے رہیں گے وہ ہمارا ایک ایک لمحہ عبادت بن جاتا ہے۔ وہ ایک بندہ تھا آیا مسجد میں داخل ہونے کے لیے، لیکن اس نے دائیں پاؤں کی جگہ بایاں پاؤں جو تھا اس نے پہلے رکھ دیا۔ ہمارے بزرگ جو تھے اس بات کو بھی نوٹ کیا، اس بات کو نوٹ کر کے کہا صاحب دعوے کرنے بہت آسان ہوتے ہیں لیکن کہ اللہ کے ولیوں سے نسبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ جو سچے ولی ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان سے ہماری زندگی میں ہمیں فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ وہ جا رہے تھے راستے میں اور اس بات کو خیر المجالس کی کتاب ہے، اور یہ خیر المجالس جو ہے یہ کتاب، یہ پورا مجموعہ جو ہے اس کتاب کا یہ اولیاء کی سیرت پہ لکھا ہوا ہے۔ اس میں تمام اولیاء کرام کے احوال اور ان کے اعمال اور ان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ نام ہے خیر المجالس۔ اس میں موجود ہے کہ یہ حضرت سیدی سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جا رہے تھے کسی اپنے مرید کی دعوت پر، اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، جب آگے جاتے ہیں مرید بھی ساتھ ہیں، اللہ کا ذکر کرتے کرتے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھتے ہیں
کہ ایک نوجوان ہے جو شراب کے نشے میں مست پڑا ہوا ہے، شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے۔ یہ حضرت سید سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ آگے جاتے ہیں، جب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ جو نیک بندے ہوتے ہیں یہ نفرت انسانوں سے نہیں کرتے، جرم سے کرتے ہیں۔ آج تو ہمارے اندر تو کوئی اگر ہم کسی کی چھوٹی سی غلطی بھی دیکھیں، جب تک ہم 5-7 باتیں اس کو نہیں سنائیں گے ہمیں چین نہیں آتا۔ اگر ہم چھوٹی بھی غلطی دیکھیں وہ بھی ہم سے برداشت کے باہر ہو جاتے ہیں ہم۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کا دیکھیں سیرت کا رنگ کیسا ہے۔ اور ایسا ہماری بھی زندگی میں، ہماری بھی اپنے معاشرے میں کئی لوگوں کا سامنا ہوتا ہے جو ایسے مست پڑے ہوتے ہیں، جو ایسے مدہوش پڑے ہوتے ہیں، ہم نظر انداز کر کے گزر جاتے ہیں۔ لیکن حضرت سید سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جب دیکھا تو آپ کو ترس آیا، آپ نے کہا کہ خیر وہ راستے میں یہ نوجوان یہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، اگر دیکھیں تو اس کو کیا ہے۔ حضرت سید سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مرید آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو اس نوجوان کو جا کے تھوڑا سا ہلایا، بات کرنے لگے تو اس سے شراب کی بو آ رہی تھی، اس سے شراب کی بو آ رہی تھی، بدبو آ رہی تھی۔ آپ کو پتہ یہ شراب کتنی بڑا برا ہے۔ خیر بتایا حضرت سید سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور یہ تو بے ہوش پڑا ہوا ہے، اس سے تو شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ خیر آپ نے کہا نوجوان ہے، آپ نے پانی منگوایا، پانی منگوا کر آپ پتہ ہے شراب کا جو نشہ ہوتا ہے وہ اتنا گندا نشہ ہوتا ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے اور جو یہ چیزیں بناتے ہیں ان کی جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کو کبھی پڑھیں تو پتہ چلتا ہے انسان کا ہوش کیا ختم ہو جاتا ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے، وہ جو کرتا ہے کیا کرتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں ہوتی۔ اس کے منہ سے دم نکل رہا تھا۔ بابا جی حضرت سید سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرید کو کہا قریب سے پانی لائیں، پانی منگوایا، پانی لے کر آئے تو حضرت سید سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود اپنے ہاتھوں سے پانی لے کر اس نوجوان کے منہ کو صاف کیا، اس کو کھڑا کیا، اس کے منہ کو صاف کیا۔ جب صاف کیا اس کو ہوش آیا، خیر المجالس میں موجود ہے، ہوش آیا، اس نے بڑا شکریہ ادا کیا۔ وہ اپنے گھر کی جانب، یہ اپنے مرید کی دعوت پہ جا رہے تھے، حضرت سید سکتی یہ اپنی منزل کی جانب چلنے لگے۔ جب اس کو ہوش آیا اتنے میں وہ پہچان نہیں سکا تھا کہ یہ کون ہے، یہ فلاں ہے، وہ اپنی جانب، یہ اپنی جانب۔ حضرت سید سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ مرید کی دعوت کھائی، اس کے بعد واپس آئے، رات ہوئی، رات کو سوئے، صبح جب تہجد کے وقت حضرت سید سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ آئے مسجد میں نوافل پڑھنے کے لیے، ذکر اذکار کرنے کے لیے، اس کے بعد نماز فجر کی وہ جماعت کرواتے تھے، کیونکہ یہ وہ پیر ہیں جو جماعت کی خود کروایا کرتے تھے۔ آج تو بڑے عالی ہیں، وہ نماز پڑھنے کا ان کو قرآن بھی نہیں پڑھنا صحیح آتا، چہرہ بھی ان کا سنت کے مطابق نہیں ہے، دعوے بڑے بڑے، لیکن ان ہستیوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اپنے وقت میں امامت جیسے منصب بھی خود سنبھالا کرتے تھے اور یہ خود جماعت کروایا کرتے تھے۔ آگے مسجد میں جب آئے تو مسجد میں جب داخل ہوئے تو دیکھا ایک بندہ پہلے بھی آیا ہوا، سوچنے لگے کہ آج تو پہلے کوئی نہیں آتا تھا، آج کون ہے؟ خیر اللہ جس کو ہدایت دے دے۔ آئے قریب آئے اپنی بات کے، جب قریب آئے، قریب سے جب دیکھا حضرت سید سکتی نے تو بڑے ہی متعجب حیران ہوئے اور دیکھ کر کہا کہ
یہ تو وہی نوجوان ہے جو کل نشے میں بے ہوش پڑا تھا، جو نشے میں مست تھا، یہ تو وہی نوجوان ہے۔ آج یہ اس وقت کیسے؟ کسی فرض نماز کا وقت نہیں ہے اور رات کی تاریکی میں یہ کیسے آیا ہوا ہے؟ جب دیکھا وہ عبادت کر رہا تھا ہے، دل ہی دل میں یہ بات گونج رہی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ یہ نوجوان کل شراب میں بے ہوش تھا، آج یہ نوجوان یہ اس وقت تہجد کے ویلے آیا ہوا ہے، منطق سمجھ نہیں آ رہی، حکمت کیا ہے؟ آواز آئی، ایسی نہیں سکتی، تو نے اس کا منہ صاف کیا تھا، میں نے اس کا دل صاف کر دیا۔ اللہ کے ولی کا ہاتھ جب اس کے منہ پہ لگا ہے، اللہ جل جلالہ نے اس کو ایمان اور ہدایت کی نور عطا فرما دیا ہے۔ صاحب یہ اللہ والوں کی یہ نسبت کے فائدے ہیں۔ اگر بندہ کسی سے جڑ جاتا ہے، بلکہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں، حدیث پاک میں مشکات شریف کی یہ حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمیوں کی صف لگی ہوگی، صف میں کھڑے ہوں گے، ان کا حساب و کتاب میں وہ ناکام ہوں گے، اب ان کو حکم ملے گا کہ جہنم میں چلے جائیں۔ آج جو یہ دین کے لوگوں کی خدمت آپ کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے جو آپ اتنا پیار و محبت کرتے ہیں، یہ حدیث میں ہے کہ جہنمیوں کی لائن میں ایک شخص کھڑا ہوگا، اس نے کسی نیک بندے کو پانی پلایا ہوگا دنیا میں، جب وہ جا رہا ہوگا اس کی اچانک نظر اس نیک بندے پہ پڑے گی، وہ دوڑ کے آئے گا، رشتے کہیں گے کہاں جا رہے ہو، کس کے پاس جا رہے ہو؟ وہ کہیں گا کہ ہمارا وارث آیا ہوا ہے، ہم مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ اب وہ آئے گا، اب یہ معاملہ بہت ہے، آپ کتنے نیک بندوں سے ملتے ہیں، کتنے نیک بندوں سے آپ خدمت کرتے ہیں۔ خیر وہ بندہ کہے گا، بابا جی آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، کون ہے تم؟ اب بندہ، یہ حدیث کے لفظ ہے، وہ یہ تعارف نہیں کرائے گا کہ میرا یہ نام ہے، میری یہ قوم ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں، میں اس دادے کا پوتا ہوں، میرے پاس اتنا عہدہ تھا، میں یہ کرتا تھا، یہ میرے پاس زمین تھی، یہ تعارف نہیں، وہ تعارف یہ کرائے گا، بابا جی میں وہی ہوں کہ اس وقت میں نے تجھے پانی کا پیالہ پیش کیا تھا، میں نے اس وقت آپ کو ضرورت تھی، آپ کو لکھنے کے لیے میں نے قلم دیا تھا، میں نے آپ کے لیے یہ خدمت کی تھی۔ اب جب وہ یہ باتیں گنوائے گا، اب وہ نیک بندہ جو ہوگا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا، یا اللہ اس نے دین کی خاطر میری یہ خدمت کی تھی، آج اس کے گناہوں کو نہ دے، دین مصطفیٰ کی خدمت کے بدلے آج تو اس کو بھی معاف کروا دے۔ حدیث میں آتا ہے وہ بندہ گنہگار حساب و کتاب میں ناکام تھا، جہنمیوں کی صف میں کھڑا تھا، لیکن نیک بندے کی سفارش سے اللہ اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ یہ حدیث پاک میں ہے، اگر ایک نیک بندے سے سفارش سے، اگر اس کی دعا کرنے سے ایک گنہگار کی اگر بگڑی ایک نیک بندے سے بن سکتی ہے، وہ بڑے جاہل ہیں، بڑے ناکام لوگ ہیں جو نسبت مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں تو حدیث بتا رہی ہے ایک اللہ کے ولی کی نسبت سے، اس کی دعا سے اگر جہنم سے بندہ جنت جا سکتا ہے، تو جب تیری میری سفارش مصطفیٰ فرمائیں گے پھر اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ صاحب اور اللہ کے ولیوں کی بڑی برکتیں ہیں، نسبتوں کی اتنی بات ہے کہ وہ غار والا واقعہ کہ آج موضوع بند کرنا ہے، ربیع ثانی ہے کہ جماعت نفر اللہ جل جلالہ کے قرآن کا انداز دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کی کسی سنیں۔ اب جو میں بات کر رہا ہوں
اور یہ اللہ کے ولیوں کا جو ذکر کر رہے ہیں، قرآن اٹھا کے دیکھیں، قرآن میں بھرا پڑا ہے، کئی جگہ پہ اللہ نے خود اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا۔ بعض نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ اللہ جل جلالہ کی سنت مبارکہ ہے۔ دیکھیں ولیوں کی نسبت اتنی اعلیٰ ہے، ان کا ذکر کرنا تو اتنا ہے، جب وہ اصحاب کہف کے جو لوگ تھے، جب وہ جا رہے تھے بادشاہ وقت کے ظلم و ستم سے تنگ ہو کر، یہ جیسے جب جا رہے تھے کتنے لوگ تھے، اس میں بھی ایک پورا موضوع ہے۔ قرآن کبھی کس انداز میں بیان کرتا ہے، کبھی کس انداز میں، یہ ایک الگ طویل واقعہ ہے۔ اس جانب جب جا رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ جائیں، ایک کتا اگر راستے میں مل جائے تو وہ کتا بھی ساتھ چلنے لگ جاتا ہے، ساتھ چلنے لگ جاتا ہے۔ وہ نیک بندے تھے اصحاب کہف کے، وہ جب جانے لگے نا تو راستے میں ایک کتا تھا۔ کتے نے جب دیکھا کہ جا رہے ہیں، کوئی گھر سے نہیں لے کر وہ آئے تھے، نہ ان کے گھر کا تھا، راستے میں تھا۔ بعد نے لکھا ہے کہ جب وہ بندے جا رہے تھے کتے کے پاس سے گزر کر، تو وہ کتا نہ دیکھ کر بندوں کے ساتھ وہ بھی چلنے لگ گیا، وہ بھی چلنے لگ گیا۔ یہاں پہ ایک لطیف نکتہ ہے، اگر سمجھ آ جائے تو داد دینا، یہ قرآن کی تفاسیر میں موجود ہے۔ 15 سپارہ ہے سورہ کہف کے، جو ہے حاشیے میں تمام مفسرین نے اس کو لکھا ہے۔ اب وہ جب کتا ساتھ جانے لگا، وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے سابقہ، کتے کو بھگانے لگے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ بھی اگر ایسا ہو تو ہم اس کو بھگاتے ہیں، وہ بھی بھگانے لگے، لیکن وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کو جتنی کوشش کرتے وہ پیچھے جاتا ہی نہیں تھا۔ جب بڑی کوشش کی، جب نام پیچھے ہٹانا، تو اصحاب کہف کے بندوں میں سے بندے نے کہا کہ ہم بادشاہ کے ظلم سے ڈر سے جا رہے ہیں، چھپ کر، اگر تو کسی کو دیکھ کے بھونک پڑے گا، تیری آواز نکل جائے گی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لوگ دور سے بھی آواز تیری سن کے آ جائیں گے اور ہمیں اس سے نقصان پہنچے گا۔ جب کتے نے یہ بات سنی تو بے زبان تھا، لیکن اپنی جیسے انداز میں یہ بات سنی، مفسرین نے لکھا ہے اور تمام اصحاب کہف کے جو تجزیہ نگار ہیں، مفسرین ہیں، لکھنے والے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ جب کتے نے یہ لفظ سنے نا تو وہ بے زبان میں اپنے انداز میں کہنے لگا کہ اللہ کے نیک بندوں، وہ اور کتے ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں پہ بھونکتے ہیں، میں وہ کتا نہیں ہوں جو اللہ کے ولیوں پہ بھونکوں گا، میں وہ کتا نہیں ہوں جو اللہ کے نیک بندوں پہ بھونکوں گا۔ خیر پہ سفر شروع کر دیا، سفر چلتا رہا۔ اب جب وہ غار میں چلے گئے، اب دیکھیں جو لوگ آج کے پروفیشنل اور 2 ڈگریاں لے کر آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی باتیں فلاں فلاں، قرآن کا انداز دیکھنا اور قرآن میں دیکھنا، اللہ کے ولیوں سے جن کی نسبت جڑ جاتی ہے، اللہ ان کا بھی ذکر قرآن پاک میں فرما دیتا ہے۔ ولیوں کا تذکرہ تو اپنی جگہ پہ، جو ولیوں کی جس سے نسبت جڑ جاتی ہے، اللہ اس کا بھی تذکرہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ وہ غار میں چلے گئے، اب قرآن کا انداز دیکھنا ایمان تازہ ہوگا۔ اب جو اصحاب کہف تھے وہ غار کے اندر چلے گئے، کتا جو تھا یہ غار کے باہر بیٹھ گیا۔ کتا تھا، کوئی بڑی بات نہیں تھی، اگر بیٹھ بھی گیا تھا کوئی اتنی بات نہیں تھی، نہ ذکر کرنے کی نہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میرے رب کے انداز دیکھیں، رب کے قرآن کی شان دیکھیں۔ اصحاب کہف غار کے اندر، کتا باہر بیٹھا ہے،
قرآن مجید میں ہے اللہ کے ولیوں کی اس کتے نے اتنی تعظیم کی، وہ غار کے دہانے پہ جب بیٹھا تھا، قرآن میں ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، قرآن کے اندر ہے کہ کتا اپنے پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ جل جلالہ نے اس کتے کے انداز کو بھی قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ یا اللہ کی قرآن ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ تو اتنی عظمت والی ہے کہ اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ تو اتنی بڑی اعلیٰ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کتے کا ذکر کرنے کی وجہ کیا تھی، کتے کے ذکر کی اور انداز بیان کرنے کی حکمت کیا تھی؟ اللہ جل جلالہ نے جو جواب دیا وہ آج دل کی تختی پہ لکھتے جائے اور اپنی نسبتیں اللہ کے نیک بندوں سے مضبوط کرے۔ ایک طرف یہ کتا تھا جو خوش بخت ہو گیا، اور ایک طرف وہ کنعان نامی ایک شخص تھا جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، نسبت تھی لیکن پھر بھی وہ مسلمان نہ ہوا۔ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اللہ نے فرمایا یہ تیری اہل میں سے بھی نہیں ہے، وہ نبی کا بیٹا ہو کر جہنمی ہو گیا۔ یہ کتا اللہ کے ولیوں سے اتنا جڑا، اس نے اتنی اللہ کے ولیوں کا ادب کیا، مفسرین فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ اس کتے کو انسان کی شکل بنا کر اس کتے کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس کتے کو اللہ انسانی شکل دے کر جنت عطا فرمائے گا۔ اب انسانی شکل بھی، یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ 12ویں سپارے کے 3 رکوع کے تحت ہے اور اصحاب کہف کے واقعے کے تحت ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کتے کو جو اصحاب کہف سے جڑا تھا، اس کتے کو وہ جو نبی کا بیٹا کنعان تھا اس کی شکل بگاڑ کے اللہ اس کو کتا بنا دے گا، اس کتے کو اس کی شکل بنا کر جنت عطا فرما دے گا۔ تو صاحب یہ دیکھیں، یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ایک اگر کتے کی نسبت اللہ کے ولیوں سے جڑ جائے، اللہ کے نیک بندوں سے جڑ جائے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ جاتی ہے، اللہ اس کو قرآن کے اندر بھی بیان فرماتا ہے اور اللہ اس کو یہ مقام بھی عطا فرمائے گا۔ اگر کتے کی نسبت نیک لوگوں سے جڑے، کتا بھی محروم نہیں ہوتا۔ آپ اور میں اگر داتاری حجویری کی نسبت مضبوط کر کے جڑ جائیں گے، اللہ کے نیک بندوں سے جڑ جائیں گے، انشاءاللہ کل قیامت والے دن ہم بھی محروم نہیں، ان اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اللہ کی نسبتیں مضبوط کرنے کی، اور جو سچے نیک لوگ ہیں ان سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، جو لوگ شریعت سے دور کر رہے ہیں، اللہ ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔